اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی فرمانبرداری کے بعض دنیاوی فوائد۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے اور صبح شام ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، اگرچہ وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، پھر بھی اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی یاد کی طرف ہی ہوتا ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہی کی یاد اس نے بسائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے چند ایک دنیاوی فوائد جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی یاد کے جو فوائد ہوں گے وہ تو ہوں گے، دنیا میں بھی بعض ایسے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ مثلا روزی میں اضافہ ہونا، جو انسان اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح 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 کی برکتیں انسان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان کو تکلیف اور پریشانی کا دور ہونا، انسان کی زندگی سے تکلیفیں جو ہیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ مرادیں پوری ہونے میں آسانی ہونا، جو انسان کی دلی خواہشات، جائز حاجات ہوتی ہیں، جائز خواہشات ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک بہت ہی جلد پوری کر دیتے ہیں اس اللہ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ چین سکون والی زندگی نصیب ہونا، جو انسان اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو چین اور سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بارش ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی فرما برداریوں کی وجہ سے ہوتی ہے انسان پر۔ ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، انسان کی زندگی سے مختلف بلائیں اور مصائب جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد کا شامل حال ہونا، جو انسان اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے مصائب جو گناہگار انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے نیک آدمیوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ سچی عزت و آبرو ملنا، جو انسان اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اس کو سچی عزت عطا کرتے ہیں۔ جو اس کی عزت ہوتی ہے تو وہ جھوٹی عزت نہیں ہوتی، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ سچی اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ مرتبے کا بلند ہونا، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ انسان کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا، اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار بندے کے حق میں شفا بن جاتا ہے۔ مال کا نقصان ہو جائے تو اس سے اچھا بدلہ مل جانا، جو انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس سے بہتر بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ دن بدن نعمت میں ترقی ہونا، دن بدن انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح مال میں برکت ہونا، دل میں راحت اور تسلی رہنا، آئندہ نسلوں کو اس کا نفع پہنچنا، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس کی آئندہ نسلوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہو جانا، مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے مرتے وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کو آ کر خوشخبری سناتے ہیں۔
इसी लिए तो अल्लाह ने कुरान में एक जगह पर फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। तो मरते वक्त अल्लाह के फरमाबरदार बंदे को अल्लाह के फरिश्ते खुशखबरी सुनाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। उम्र में बरकत इंसान की होती है, अफलास और फाके से बचे रहना, अल्लाह ताला के गज़ब से बच जाना, तो ये दुनिया के फ़ायदे हैं जो इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। तो हमें अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर